بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. Dear friends, Karan Bukhari here, CEO Al-Mizan Properties. My cell number is +92 3214561555. مجھے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز کر لیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے. تھینک یو ویری مچ. جی ایک تو یہ جو پچھلے ویلاگ میں جو غلطی ہوئی ایک فگر کی غلطی تھی وہ میں ٹھیک کر دوں. میں نے جب کہا کہ 5% اس کی جو فیئر ویلیو لی جائے اگر 2.5 کروڑ کی تو 12,50,000 آتا ہے اس کا 1%. تو اس کا 1% 1,25,000 نہیں بلکہ 12,500 ہوگا. دس شوڈ بی جسٹ فار دی کریکشن آف فگرس. یہ جو پہلا ویلاگ تھا ہمارا ٹیکس کے اوپر اسی کا چند کلیریفیکیشن اور کچھ دوستوں کی طرف سے پوچھا جا رہا تھا تو میں نے کہا میں کلیکٹیولی ایک دفعہ اس پہ بھی بات کر دوں. کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ اس میں جو ابھی انہوں نے 15% کیپٹل گین رکھا ہے. پہلے 10% تھا ابھی 15% کیا تو اس میں یہ تھوڑا سا کلیریفیکیشن چاہیے کہ پلاٹ جو ہے وہ 6 ایئرس کے بعد ایسا ہوگا کہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. پہلے 10% تھا 4 ایئرس اس کا ٹائم پیریڈ تھا. 4 ایئرس کے بعد 0 ہو جاتا تھا. ابھی انہوں نے اس کو 6 ایئرس کر دیا اور لیکن 15% کر دیا. تو اس میں پلاٹ کے اوپر ابھی 3 کیٹیگری ہیں. دس شوڈ بی انڈرسٹوڈ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. پلاٹ کے اوپر 6 سال کے بعد کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. ہاؤس کے اوپر گھر کے اوپر 4 سال کے بعد کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. تو اپارٹمنٹ جو ہیں اپارٹمنٹ پہ 2 سال کے بعد کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ چیز سامنے ہونی چاہیے. دوسرا جو ہے جو پراپرٹیز کے اوپر جو مارکیٹ فیئر ویلیو کے اوپر ٹیکس لگا دیا وہ 2.5 کروڑ کی پراپرٹی. اب یہ 2.5 کروڑ کمبائنڈ پراپرٹیز ہے مطلب آپ کی ساری پراپرٹیز کمبائن کر کے اگر اس کی ویلیو 2.5 کروڑ ہے تو اس کے اوپر یہ اس کی مارکیٹ فیئر ویلیو ورک آؤٹ کریں گے. نا فیئر ویلیو مارکیٹ بیسیکلی کیا ہوگی FBR ویلیو ہوگی اور اس میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ یہ FBR ویلیو کو فردر انکریز کر دیں گے تو اس کا 5% اس کا ورک آؤٹ کیا جائے گا اور اس میں سے جو اس کی ایک امیجنری ویلیو ہوگی کہ ایوری ایئر یو گاٹ پروفٹ اور رینٹ 5% آف دی ویلیو جو آپ نے تقریباً 5% آپ کو ٹیکس اس میں رینٹ ملا ہے یا 5% پروفٹ ہوا ہے اس کے اوپر تو اس کا 1% آپ دیا جائے گا جو کہ بیسیکلی یہ ویلتھ ٹیکس ہے. اس کو جو مرضی نام دے لیں لیکن یہ ویلتھ ٹیکس ہے. اور اس میں دوسرا اندیشہ یہ ہے کہ یہ پروونشل ٹیکس ہیں یہ بھی اوبویسلی انکریز ہو جائیں گے. جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے یہ بھی ابھی اس کے اوپر انکریز کریں گے تو اس کا افیکٹ بھی اس کے اوپر آئے گا. یہ ساری چیزوں کا افیکٹ یہ ہوگا کہ ٹیکس بڑھ جائے گا. جیسے احسن ملک صاحب رات بات کر رہے تھے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں جو پاکستان کے ریئلٹرز کی ایسوسیشن کے تو وہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ یہ جہاں سے پچھلی یہ نون لیگ کی گورنمنٹ 2016 میں جہاں چھوڑ کے گئی تھی وہاں سے انہوں نے سٹارٹ شروع کر دیا ری سٹارٹ لے لیا. اس وقت بھی پراپرٹی کا بیڑا غرق کیا تھا انہوں نے اور ابھی پھر یہ وہی کرنا چاہ رہے ہیں. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے کیا obsession ہے. ایک ایسا نیریٹو بلڈ ہو گیا کہ جی بس بلیک منی اس میں پارک ہوتی ہے اور حالانکہ اتنا ٹرن اوور ریپڈ ہے اس میں. بہرحال اس میں ہوگا کیا نقصان نیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ ہماری ٹرانسفرز کم ہو جائیں گی. جب ٹرانسفرز کم ہوں گی اوبویسلی جب ٹرانسفر کاسٹ بڑھ جائے گی تو ٹرانسفرز کم ہو جائیں گی. ٹرانسفر کم ہوگی تو ریونیو کم جنریٹ ہوگا. ریونیو کم جنریٹ ہوگا تو ٹیکس کم ہو جائے گا. تو بیسیکلی جتنی ٹیکس بڑھانے سے ریونیو نہیں بڑھتا بلکہ جتنا ٹیکس کم ہوں گے اس سے زیادہ ریونیو بڑھتا ہے. اور بہرحال یہ بات ان کو پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی. اور ایک اور پوائنٹ جو میں چاہ رہا تھا وہ نان ریزیڈنٹ کے بارے میں. کافی دوست جو میرے چونکہ ہمارے کلائنٹ اللہ کا شکر ہے کافی دوست ہیں جو نان ریزیڈنٹ ہیں ان کے بارے میں ہے. تو یہ بیسیکلی اف یو ہیو اے ریزیڈنٹ پرمٹ اور اقامہ ہولڈر تو آپ کو ایگزیمپشن وہاں پہ جیسے ہے ویسے ہی رہے گا. یہ بیسیکلی ان کے لیے ہے جو نان ریزیڈنٹ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں بائی اویڈنگ دی ٹیکس. وہ اس طرح ہے کہ آپ کو پتہ ہے 6 ماہ سے اگر کم رہیں پاکستان میں تو آپ نان ریزیڈنٹ صبر ہوتے ہیں. اب انہوں نے یہ کیا جو پاکستانی اکثر یہ کرتے تھے کہ یہ
6 ماہ سے کم پاکستان میں رہتے تھے، باقی عرصہ باہر گزار دیتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے نان ریزیڈنٹ ہو جاتے تھے اور پھر وہ اپنا ٹیکس ایویژن کر لیتے تھے. تو اس صورت میں اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو کہیں ٹیکس پے نہیں کر رہا، آف سچ کیٹیگری پیپل who are not اقامہ ہولڈر اور ریزیڈنٹ پرمٹ جن کے پاس نہیں ہے، سچ پیپل جو وہاں پہ اس کا مطلب ٹیکس نہیں دے رہے، تو دے ول بی کنسیڈرڈ ایز ریزیڈنٹ، خواہ وہ 183 ڈیز رہتے ہیں یا نہیں رہتے. تو یہ ان کے لیے ہے، ان کے اوپر. باقی جو نان ریزیڈنٹس ہیں ان کے اوپر یہ افیکٹ نہیں آئے گا. دے ول کنٹینیو ڈوئنگ دی سیم. دے کین بی فائلر وداؤٹ سبمیشن آف ریکوائرمنٹ آف سبمٹنگ دی ویلتھ ٹیکس، تو ویلتھ ریٹرن. تو یہ اتنا ورسم نہیں ہے فار دی نان ریزیڈنٹ، ایکچوئل نان ریزیڈنٹس. تو دیٹس آل. اگر اس کے بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ ابھی بھی پلیز انڈرسٹینڈ دیز آر پرپوزلس، اور ہمیشہ کی طرح یہ پرپوزلز ہوتی ہیں، یہ بعد میں ان کو ٹون ڈاؤن کیا جاتا ہے، ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ان دی ویک آف پروٹیسٹس اینڈ پرپوزلس، فردر کاؤنٹر پرپوزلس. تو یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا اور یہ 1 جولائی سے اپلیکیبل ہوگا. دس شوڈ بی انڈرسٹوڈ. یہ 1 جولائی سے اپلائی ہوگا یہ بجٹ. تو بیسٹ آف لک ٹو ایوری بڈی، اور ان کیس یو ہیو اینی query you can always call me on my number +92321 4561 555. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.